اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی ایک سپریم کورٹ میں جو ریٹ پٹیشن ڈالی گئی کہ مسلم خواتین کو مسجدوں میں داخلے کی اجازت دی جائے، کچھ اور منادر کی مثال دیتے ہوئے یہ بات کہی گئی، تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نئے انداز میں اسلام میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے، جو مسلمان اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہر مذہب کا اپنا ایک طریقہ ہے، ہر مذہب کا ایک جو ہے رولز ہے، اس کو فالو کرنا وہ جو مذہب کو مانتا ہے اس کے لیے وہ ضروری ہے۔ اب رہی بات کہ مسجد میں داخلہ عورتوں کو دینے کی جو بات کورٹ میں کی گئی، تو میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی فتنے کا ڈر ہوتا ہے، وہاں پر اسلام نے احتیاط کرنے کی تاکید کی ہے۔ اب آپ مثال لیں گے اگر کہ جو ہے کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کی، تو وہاں پر کا جو قانون ہے کہ چہرے پہ کسی قسم کا کوئی کپڑا نہیں آنا، وہاں پر کی یہ شرائط ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے وہ ایک ہی مقام ہے جہاں پر عورتیں بغیر نقاب کے نماز پڑھتی ہیں حالت احرام میں۔ اس سے ہٹ کے اگر عورت نقاب ڈال کر نماز پڑھتی ہے تو چہرے پہ کپڑا رہنے سے اس زمین پر جو ہے اس کا پیشانی نہیں ٹکے گی، لہذا نماز نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جب بے گوشہ کوئی عورت کسی مقام پر پہنچے گی تو وہاں پر فتنے کا ڈر ہے، اسی لیے عورتوں کے لیے پابندی رکھی گئی۔ لیکن دوسرے اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں یہ بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ کئی مساجد میں دیکھتے ہیں کہ مردانی مسجد کا حصہ ہوتا ہے، بعضو ایک زنانی حصہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی زنانی حصہ تعمیر کیا گیا ہو، وہاں پر عورتوں کو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ ہی ایسا کوئی قانون ہے۔ جس مسجد میں عورتوں کا سیکشن الگ بنایا گیا ہو، وہاں پر عورتوں کو جانے سے کوئی نہیں روک رہا ہے۔ یہ ایک نیا فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چند نام نہاد مسلم خواتین کو جس طریقے سے ٹرپل طلاق کے وقت بھی جو ہے ہائر کیا گیا تھا، اسی انداز میں بکاؤ عورتوں کو ہائر کرتے ہوئے اسلام کو بدنام کرنے کی اور اسلام میں فتنہ پھیلانے کی یہ کوشش ہے، جس کو مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ جس مسجد میں زنانی حصہ الگ ہے، زنانی پورشن الگ بنایا گیا ہے، وہاں پر عورتیں جا سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں، وہاں پر عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، تو یہاں پر روک ٹوک کس پر ہے؟ کون روک رہا ہے عورت کو آنے سے؟ لیکن ہمارے پاس مذہب اسلام میں کمبائنڈ عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں گوشے پردے کی سختی کے ساتھ پابندی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ تو جو مرد حضرات کا حصہ ہے وہاں پر عورتیں نہیں آ سکتی ہے۔ جس مسجد میں عورتوں کا سیکشن الگ بنا ہوا ہے، وہاں پر عورتیں جا کر عبادت کر سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے ایسا جو اس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے یا سپریم کورٹ سے اس میں آرڈر لیا جائے، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ لیکن ٹرپل طلاق کو ایشو بنایا گیا، اب حلالے کو ایشو بنایا گیا، ایک سے زیادہ شادیوں کو ایشو بنایا گیا، یہی عورتوں کے نام پر اب ایک نیا ایشو پیدا کر رہے ہیں کہ مسجد میں عورتوں کو آنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے، جو صبح قیامت تک ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اور جو طریقے اسلام کے ہے مسلمان اسی پر چلے گا، شریعت کو ہی فالو کرے گا۔ شریعت جس بات کی اجازت دیتی ہے مسلمان وہی کام کرے گا، شریعت جس کو منع کرتی ہے مسلمان اس پر کام نہیں کرے گا، یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ اب اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ شریعت سے ہٹ کر کے کام کرو، تو ہم مرتے مر جائیں گے، اپنی جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن شریعت کے خلاف ہم کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو شریعت پر کام کرتا ہے، شریعت پر اپنی زندگی گزارتا ہے، کسی کے ڈرانے سے، کسی کے دھمکانے سے،
किसी की कोई कार्रवाई से, किसी कोई केस के डर से मुसलमान शरीयत का दामन छोड़ देगा। अगर कोई ये सोच रहा है तो उसकी गलत फहमी है। मुसलमान जीता है तो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मुसलमान मरेगा तो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मरेगा। मुसलमान कभी भी शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। जो शख्स शरीयत के खिलाफ नहीं जाता है, जो शख्स शरीयत पर चलता है, उसी को मुसलमान कहा जाता है। शरीयत को अगर कोई चैलेंज करता है तो वो मुसलमान नहीं है। ट्रिपल तलाक के वक्त जो लोगों ने अपना नाम मुसलमान रखते हुए शरिया लॉ को जो चैलेंज किया था, वो सो कॉल्ड मुस्लिम्स है, वो मुस्लिम्स नहीं है, वो नाम के मुसलमान है। ये बात को जहन में रख लीजिए। और जितनी भी ऐसे कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है कि नाम मुसलमान रख कर आए, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। ये बात को क्लियर कर लें। जो शरीयत पर चलेगा वही मुसलमान होगा। जो शरीयत के खिलाफ जाएगा उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो मुसलमान है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।